دوستو آج تقریباً 110 برس قبل ٹائٹینک نامی سمندری جہاز شمالی بحر اوقیانوس میں 14 اپریل 1912 کی رات 11:40 پر برفانی تودے سے ٹکرایا اور 2 گھنٹے 40 منٹ بعد مکمل طور پر سمندر میں ڈوب گیا۔ ٹائٹینک پر سوار 2224 مسافروں میں سے 1500 مسافر لقمۂ اجل بن گئے اور وہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ٹھہرا۔ یہ وہ جہاز تھا جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا، مگر یہ دعویٰ محض کاغذ کی کشتی ثابت ہوا اور یہ خوبصورت اور بڑی جسامت رکھنے والا جہاز اپنا پہلا سفر بھی مکمل نہ کر پایا اور برفانی تودے سے ٹکرا کر چند ہی لمحوں میں تباہ و برباد ہو گیا۔ ٹائٹینک کو تیار کرنے والی کمپنی کو اس کی مضبوطی اور پائیداری پر اتنا گھمنڈ تھا کہ اس جہاز میں عملے نے لائف جیکٹس اور چھوٹی بوٹ کو رکھنا بھی پسند نہیں کیا، حتیٰ کہ ٹائٹینک کے نچلے حصے کو جوڑنے والی دیواروں کو بھی مکمل طور پر تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگر جہاز کے اوپری حصوں میں پانی بھر جائے تو وہ نچلے حصوں میں بھی جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات اور لاپرواہیاں تھیں جو ٹائٹینک کی تباہی کا سبب بنی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان غلطیوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو ٹائٹینک کو لے ڈوبیں۔ اسمارٹ ٹی وی کی ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید، لہٰذا اس معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، وائٹ سٹار لائن کے زیر اہتمام بننے والے دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز ٹائٹینک کی لمبائی 882 فٹ اور چوڑائی 92 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی اونچائی 175 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس جہاز کو تعمیر کرنے کا حکم نامہ 17 ستمبر 1908 کو جاری ہوا تھا اور اس کی تعمیر کا آغاز 31 مارچ 1909 کو ہوا تھا اور 2 اپریل 1912 کو اس جہاز کی تکمیل ہوئی۔ اس کے 8 دن بعد یعنی 10 اپریل 1912 کو یہ جہاز رات کے 9 بجے اپنے پہلے سفر پر برطانوی شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے امریکی شہر نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت جہاز میں عملے کے 892 افراد کے سمیت 2224 افراد سوار تھے۔ سفر کے ابتدائی 4 دن بہت خوشگوار گزرے۔ جہاز کے مالکان خوشی اور فخر کے جذبات سے لبریز تھے اور مسافر دنیا کے سب سے بڑے لگژری اور پرتعیش جہاز میں سفر کرنے پر نہایت خوش نظر آ رہے تھے۔ ٹائٹینک کے کیپٹن کا نام ایڈورڈ سمتھ تھا، جو کہ ایک تجربہ کار انسان تھا، لیکن انہوں نے وائٹ سٹار لائن کی ہدایت پر تمام حفاظتی تدابیر بالائے طاق رکھتے ہوئے کوشش کی کہ وہ بحر اوقیانوس کو سب سے کم مدت میں عبور کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کریں۔ چنانچہ انہوں نے ٹائٹینک کو انتہائی تیز رفتاری سے چلانا شروع کر دیا اور سمندر میں موجود ایک اور بحری جہاز کی اطلاع پر بھی کان نہیں دھرے، جس نے انہیں بتایا تھا کہ سمندر میں طوفانی بڑے تودے یعنی آئس برگ موجود ہے جو تیز رفتار جہاز سے ٹکرا کر اسے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لاپرواہی کی حالت یہ تھی کہ ٹائٹینک کے عملے کے پاس دوربین بھی موجود نہیں تھی اور موسم کی خرابی کے باعث بحر اوقیانوس پر دھند کا راج تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کیپٹن زیادہ دور دیکھنے سے قاصر تھا۔ ٹائٹینک سمندر میں تیزی سے سفر کر رہا تھا کہ اچانک عملے نے ایک آئس برگ تیزی سے قریب ہوتے دیکھا۔ کپتان کو فوری طور پر اس کی اطلاع دی گئی، لیکن بدقسمتی سے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کا انجن بند کرنے کے باوجود رات 11:40 پر ٹائٹینک برف کے بڑے تودے سے ٹکرا گیا۔ حیرت انگیز طور پر یہ وہ جہاز تھا جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ معاذ اللہ اسے خدا بھی نہیں تباہ کر سکتا۔ ٹائٹینک کی تباہی کے پیچھے بے تحاشا غفلتیں برتی گئیں اور غفلتوں کا نتیجہ انتہائی سنگین نکلا کہ کئی 100 جانیں ضائع ہو گئیں۔ ٹائٹینک کیوں تباہ ہوا، اس کی بڑی وجہ کیا تھی، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ٹائٹینک کے حصوں کو جوڑنے کے لیے جس ربڑ کا استعمال کیا گیا تھا وہ سٹیل کی بجائے انتہائی ناقص مٹیریل سے بنائے گئے تھے۔ جہاز کے آئس برگ سے ٹکراتے ہی ربڑ ٹوٹ گئے اور سمندر کا پانی تیزی سے جہاز میں داخل ہو گیا۔ جہاز کا انجن بند ہونے کے بعد مسافروں کو بھی علم ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، کیونکہ جہاز کے زیریں حصے میں دیواریں نہیں بنائی گئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں پانی جہاز کے پورے حصے میں پھیل گیا۔ پانی بھرنے سے جہاز کا اگلا حصہ اتنا بھاری ہو گیا کہ جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا اور صرف 2 سے 3 گھنٹے میں یہ دیو ہیکل بحری جہاز 2 ٹکڑے ہو کر سمندر میں ڈوب گیا۔
دوستو، ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لائف بورڈز کی بھی جہاز میں شدید کمی تھی۔ جہاں 60 لائف بورڈز ہونی چاہیے تھیں، وہاں صرف 20 لائف بورڈز رکھی گئی تھیں، جو کہ مسافروں کی تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھیں۔ لائف بورڈز کی مدد سے صرف 755 مسافر ہی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ زندہ بچنے والوں میں سے بدقسمت جہاز کا مالک بروس بھی شامل تھا، جو ڈوبتے ہوئے بچوں اور عورتوں کو چھوڑ کر کشتی کی مدد سے جان بچا کر بھاگ نکلا۔ خود غرضی پر وہ زندگی بھر نفرت کا نشانہ بنتا رہا۔ البتہ ٹائٹینک کے کپتان نے بہترین حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا۔ وہ عملے کے افراد کے ساتھ مسافر بچوں، عورتوں اور لوگوں کو ڈوبنے سے بچانے میں مصروف رہا۔ وہ آخری انسان تھا جس نے جہاز سے چھلانگ تب لگائی جب ٹائٹینک میں کوئی بھی باقی نہ بچا۔ بدقسمتی سے ٹائٹینک کا کپتان اپنی جان بھی نہ بچا سکا اور غرق آب ہو گیا۔ کپتان کے اس عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ برطانیہ کے شہر رچ فل سٹیفو شہر بیکن پارک میں نصب کیا گیا ہے۔ کپتان سمتھ نے اس موقع پر مدد کے لیے SOS کا سگنل بھی دیا۔ یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب مدد کے لیے SOS سگنل کا استعمال کیا گیا۔ ٹائٹینک سے کچھ ہی فاصلے پر 3 بحری جہاز موجود تھے، جن کے نام فرمفرٹ، کارپیتھیا اور مون ٹیمپل تھے، مگر ان جہازوں نے ٹائٹینک کے ان سگنلز پر توجہ نہ دی اور ان میں سے کارپیتھیا نامی جہاز صبح تک ٹائٹینک کے پاس پہنچا۔ اس وقت ٹائٹینک مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا تھا۔ کارپیتھیا کا عملہ لائف بورڈز میں سوار افراد کی جان بچانے میں ہی کامیاب ہو چکا۔ دوستو، 73 برس بعد بھی یعنی 1 ستمبر 1985 کو مہم جو کی ایک ٹیم نے بحر اوقیانوس کی تہہ میں تقریباً 2.5 میل کی گہرائی میں ٹائٹینک کی باقیات کو تلاش کر لیا، جس کی وجہ سے نئے انکشافات سامنے آئے۔ دراصل 1985 کو ایک مہم جو ڈاکٹر رابرٹ بیلر کی قیادت میں ٹائٹینک کی باقیات کی تلاش کرنے میں بھیجی گئی، جو بحر اوقیانوس گہرائی میں تقریباً 12,000 فٹ نیچے اترے تو ان کے سامنے ٹائٹینک کا ملبہ پڑا ہوا تھا۔ ٹائٹینک کے ملبے کو دریافت کرنے کے بعد کچھ تکلیف دہ حقائق بھی سامنے آئے کہ زندگی اور موت کی اس طویل کشمکش میں بھی سماجی اور اقتصادی تقسیم کو مد نظر رکھا گیا۔ جہاز کے عملے نے جہاز کے تیسرے درجے کے مسافروں کو آخری وقت تک ڈیک کے نیچے بند رکھا، کیونکہ لائف بورڈز پر پہلے درجے کے مسافروں کا زیادہ حق سمجھا گیا۔ تیسرے درجے میں سفر کرنے والی 179 عورتوں میں سے 81 ہلاک ہو گئیں اور پہلے درجے میں سوار 143 عورتوں میں سے صرف 4 ہلاک ہوئیں، جن میں سے 3 وہ تھیں جنہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ 1997 کو ٹائٹینک کے موضوع پر ایک زبردست فلم بنائی گئی جس نے مقبولیت کے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ فلم جیمز کیمرون نے بنائی تھی۔ اس فلم میں مرکزی کردار وینسلن اور رونالڈو کیپریو نے ادا کیے تھے۔ یہ دنیا کی پہلی فلم تھی جس نے باکس آفس پر $1 ارب کمانے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ یہ اعزاز 12 سال تک قائم رہا۔ اس فلم کو 14 شعبہ جات میں آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا، جس میں سے 11 میں اسے کامیابی ملی۔ ٹائٹینک کے موضوع پر لاتعداد کتابیں بھی تصنیف ہوئیں، جن میں اس حادثے کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کیا گیا۔ 1997 کو بننے والی ٹائٹینک کے موضوع پر بننے والی اولین فلم نہیں تھی، بلکہ پہلے بھی اس موضوع پر کئی فلمیں بن چکی تھیں۔ بلکہ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ جس سال ٹائٹینک ڈوبا، اس سال اس پر ایک خاموش فلم بنائی جا چکی تھی، مگر ان میں سے اکثریت کی نوعیت دستاویزی فلموں جیسی تھی، چنانچہ انہوں نے وہ کامیابی حاصل نہیں کی جو 1997 کو بننے والی فلم کو حاصل ہوئی۔ ناظرین، اعداد و شمار کے مطابق ٹائٹینک پر سوار 2224 مسافروں میں سے 1500 سے زیادہ کی موت واقع ہو گئی۔ اگرچہ دنیا میں ہونے والے بڑے بحری حادثوں کی فہرست دیکھی جائے تو ٹائٹینک کا نمبر کہیں نیچے آتا ہے۔ دنیا میں اس سے بھی بڑے بحری حادثے ہو چکے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن جو شہرت ٹائٹینک کو ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکی۔ جی ہاں دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اسمارٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔